محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، میرے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اس عظیم الشان محفل میلاد پاک میں حاضر ہو کر کچھ وقت کے لیے تقریر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس بابرکت محفل میں حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ میں جامع مسجد کرم خیلاں والی کے خطیب حضرت مولانا صاحب اور اس جلسے کی انتظامیہ کمیٹی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی اس عظیم الشان محفل میلاد پاک کا انتظام فرمایا اور ہم سب کو یہاں حاضر ہو کر برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس مختصر سے وقت میں چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اگرچہ 1.5 ماہ ہو گیا ہے رات دن تقاریر کرتے کرتے، یہاں حاضر ہونے سے پہلے 2 مقامات پر میں تقاریر کر چکا ہوں، یہ تیسری تقریر کر رہا ہوں۔ آپ کی دعائیں ہوں گی، علماء کرام کی دعائیں ہوں گی تو کچھ وقت میں تقریر کر سکوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کرم فرمائے۔ میرے دوستو، ربیع الاول شریف کا مہینہ گزر گیا، بڑی 11ویں شریف کا مہینہ یہ شروع ہے اور ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی غلام اپنے آقا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں اور ہر طرف آواز آ رہی ہے، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا،
رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، سنہری جالی ہمارے سینے لگی ہے، لگی رہے گی۔ بتاؤں کیا نعمتیں ملی مکینے گنبد خضرا تیری گلی میں، سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا اور دلوں کا کعبہ تیری گلی میں۔ اللہ، اور کہیں سے یہ آواز آ رہی ہے، محبوب خدا دی آمد تے اساں خوش تھی سوں، سادہ حق بندے۔ محبوب خدا دی آمد تے اساں خوش تھی سوں، سادہ حق بندے۔ ساری بخشش دا سامان آیا، اینو ایمان آیا، رنگ لگ گئے گھر عبداللہ دے، جداں دو جگ دا سلطان آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایوہ الناسو، اے لوگو، قد جاکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک برہان آ گیا، سراپا معجزہ حبیب آ گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نور مبین قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برہان آ گیا، سراپا معجزہ بن کر میرا حبیب آ گیا، اور نور مبین قرآن مجید کو ہم نے نازل فرمایا۔ میرے دوستو، جہاں نبی وہاں قرآن، جہاں نبی وہاں قرآن۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، آپ قرآن پاک پڑھیں، جہاں حضور کی آمد کا ذکر ہے نا، ساتھ نزول قرآن کا بھی ذکر فرمایا، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے نور اور کتاب مبین قرآن مجید آ گیا۔ جہاں حضور کی آمد کا ذکر ساتھ قرآن کا ذکر پاک بھی، تو ثابت یہ ہوا کہ جہاں نبی وہاں قرآن۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، نبی مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں، نبی مدینہ میں ہے تو قرآن مدینہ میں، نبی غار حرا میں ہے تو قرآن وہاں، نبی غار ثور میں ہے تو وہاں قرآن، نبی سفر میں ہے وہاں قرآن، نبی حضر میں ہے وہاں قرآن۔ ایک آپ غور کریں نا، غور کہ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے، یہ آیت مکی ہے، یہ آیت مدنی ہے۔ یہ کیوں مکی اور مدنی بن گئی؟
اللہ اکبر میرے دوستو، حبیب کبریا مکہ میں تھے، جو صورتیں وہاں نازل ہوئیں وہ مکی بن گئیں، اور اللہ کا حبیب مدینے میں تھا، جو وہاں صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں وہ مدنی بن گئیں۔ تو جہاں نبی وہاں قرآن، حضور غار ہرا میں ہے وہاں قرآن، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ قیمیا ساتھ لایا۔ جہاں حضور وہاں قرآن، غار ثور میں ہو، غار ہرا میں ہو، وہاں قرآن۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء علیہ السلام پر صحائف صحیفے نازل فرمائے۔ ہر نبی کتاب لینے کے واسطے گیا، کتاب لینے کے واسطے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لینے کے لیے جبل طور پر گئے، عیسیٰ نبی کتاب انجیل لینے کے واسطے گئے، اور داؤد نبی زبور شریف لینے کے واسطے گئے۔ جس نبی پر کتاب نازل ہوئی وہ لینے کے واسطے گیا، میرے تمہارے آقا کتاب لینے کے لیے نہیں گئے، جہاں میرا نبی وہاں کتاب۔ اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ تو آپ سن چکے ہیں نا، جہاں نبی وہاں کتاب۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں نبی وہاں صدیق۔ قرآن اور نبی جدا نہیں ہے، اسی طرح نبی اور صدیق بھی جدا وہ بھی نہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وہ ہے جو سچ لے کے آیا، ایک وہ ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ والذی جاء بالصدق، سچ قرآن ہے، اسلام ہے، اس کو لانے والے نبی پاک ہیں۔ بس اللہ فرماتا ہے وصدق بہ، اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ جہاں نبی وہاں صدیق۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے رسول اور نبی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم ارواح میں نبیوں سے کہ میرا حبیب تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری نبی و نبوت کی تصدیق کرے گا۔ اللہ نے فرمایا نبوت میں نے دی، تصدیق کی مہر تمہاری نبوت پہ میرا حبیب لگائے گا۔ تصدیق میرا حبیب، نبیوں تمہاری کتابیں جو تمہیں ملیں گی آسمانی، ان کی تصدیق بھی میرا حبیب کرے گا، تمہاری نبوت کی تصدیق بھی میرا۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی تصدیق کرنے والے میرے تمہارے آقا ہیں، اور میرے آقا کی رسالت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔
میرے رسول کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ کیا شان ہے صدیق، نبی سے نہ قرآن جدا، نہ نبی سے صدیق جدا۔ اور دربار مصطفیٰ سے صدیق اکبر ایسے وابستہ ہوئے کہ کبھی جدا نہ ہوئے، کبھی جدا۔ میری تقریروں میں سنتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی یاد کرانی ہوتی ہے بات۔ تمہیں بھول جانے کی عادت ہے، مجھے یاد کرانے کی عادت ہے۔ وزیر دو قسم کے ہوتے ہیں، وزیر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ میرا نبی تو سلطان ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو حاکم و بادشاہ بنایا، فرمایا فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے حاکم نہ مانے۔ حضور کو جو حاکم نہ مانے، سلطان نہ مانے، وہ مومنی۔ اللہ نے فرمایا فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم ہے، یا اللہ تو رب تو سب کا ہے، رب تو، اور تو فرماتا ہے فلا وربک، محبوب جو تیرا رب ہے، بات ہی محبت کی ہے، جو تیرا، فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملے میں تجھے حاکم نہ مان۔ حضور کو اللہ نے بادشاہ بنا کے بھیجا، سلطان ہے حضور۔ اللہ اللہ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت دیکھو، حکومت دیکھو، بادشاہی اللہ نے کیسی دی، اور کابینہ بڑی مختصر، کابینہ 4 وزیر، سلطان اتنا بڑا اور وزیر 4، کابینہ بڑی مختصر۔ وزیروں کے، وزیروں کے، وزیر اعظموں کے، ان کے آپ وزیر دیکھیں اور وہ وزیروں کی فوج، ظفر موج آپ دیکھیں تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن سلطان اتنا بڑا اللہ کا حبیب اور سارے 4 وزیر اتنی مختصر کابینہ، اور فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں جبریل و میکائیل ہیں، اور میری زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ او بھائی، جہاں تک بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں نا، وہاں تک اس کی سلطنت ہوتی ہے نا۔ حضور نے فرمایا میرے وزیر آسمانوں میں بھی ہیں، زمینوں میں بھی ہیں۔ آقا نے یہ بتا دیا کہ میری بادشاہی آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی۔ اللہ نے مجھے ایسی بادشاہی عطا کی ہے۔ اچھا، وزیر ہوتے ہیں 2 قسم کے، ایک ہوتے ہیں وزیر صدر دفتر میں رہا، ساتھ رہے، دفتر کا ٹائم ختم ہوا، وزیر اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اور ایک وزیر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حضوری والے وزیر،
حضوری بادشاہ دفتر میں ہے تو ساتھ ہے، بادشاہ گھر میں ہے تو ساتھ ہے، بادشاہ سفر میں ہے تو ساتھ ہے، بادشاہ حضر میں ہے تو ساتھ ہے۔ ان وزیروں جو بادشاہ کے ساتھ رات دن ساتھ رہتے ہیں انہیں حضوری والے وزیر کہا جاتا ہے۔ حضوری والے وزیر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق حضور کے حضوری والے وزیر ہیں اور کبھی جدا نہیں۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نبی کا بچپن کا ساتھی، جوانی کا ساتھی، سلو کا ساتھی، جنگ کا ساتھی، غار کا ساتھی اور اللہ کے فضل سے مزار کا ساتھی۔ مزار کا بھی ساتھی۔ اے علماء کرام، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند بھی تشریف فرمائے، مولانا عنایت اللہ خان صاحب، آپ کے خطیب حضرات علماء موجود ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں اشارے کر رہا اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نبی پاک کے حضوری والے وزیر کے کبھی جدائی نہ ہوئے۔ اللہ اللہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا کیا کہنا۔ ہجرت کی رات نبی کو کندھوں پہ اٹھایا تو صدیق اکبر ہی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جبل سور کی پہاڑ جبل سور، اس کی کتنی بلندی، اور صدیق اکبر اللہ کے نبی کو کندھوں پہ سوار کرا کے جا رہا ہے۔ سیدھی چڑھائی اور کندھوں پر اللہ کا نبی سوار ہے ابو بکر صدیق۔ ساری رات نبوت نو چائی رہا، ساری رات نبوت نو چائی رہا، دید وچ دید اپنی ملائی رہا۔ بس صدیق اکبر ساری رات نبوت نو چائی رہا، دید وچ دید اپنی ملائی رہا۔ اللہ صدیق نو با وفا سمجھیا۔ میرے دوستو، حضور غار میں گئے، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا۔ پہلے صدیق اکبر غار میں گئے، حضور کے لیے غار میں جگہ بنائی، حضور اندر گئے، غار صاف ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر تو غار میں پہلے گیا ہے، تو نے میرے لیے جگہ بنائی ہے، کل مزار میں میں پہلے جاؤں گا، میں اپنی مزار کے ساتھ تیرے لیے وہ جگہ بناؤں گا۔ پھر حضور نے صدیق اکبر کے لیے جگہ بنائی۔ حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی، او یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیے۔
میرے دوستو، خیر یہ ایک موضوع بڑا طویل ہے کہ میں یہ بیان کر رہا تھا، نبی سے نہ قرآن جدا ہے، نہ نبی سے صدیق اکبر جدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ او لوگو، تمہارے پاس آ گیا برہان، سراپا معجزہ، میرا حبیب۔ حضور کی کئی شانیں، کئی عظمتیں، کئی رفعتیں ہیں، حضور کے اتنے فضائل ہیں کہ کوئی بیان کر نہیں سکتا، نہ حضور کے کمالات کو کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ حضور کے کوئی معجزات کو بیان کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کے معجزات جو ہے نا، معجزات، اب محدثین کی کتابیں اٹھائیں، محدثین نے معجزات کے باب باندھے، پھر اس میں حدیثیں نقل کی، کئی حضور کے معجزات جس کتابوں میں درج ہیں، اور پھر علیحدہ باب ہے کہ حضور کی زبان اقدس کے معجزات کا بیان، حضور کے بال مبارک کے معجزات کا بیان، حضور کے لعاب دہن کا معجزات کا بیان، دست مبارک سے معجزات کا جو ظہور ہوئے اس کا بیان، حضور کی نگاہ پاک کے معجزات کے بیان، اور کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ نبی اتھاں چتی چھاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، او محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ ہم تو بس حاضری لگاتے ہیں، حاضری، تاکہ ہمارا جو کچھ بیان کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جائے، اور پھر اسی ذریعے ہماری نجات ہو جائے۔ ورنہ حضور کے کمالات، حضور کے معجزات، او آپ کی رفعت، آپ کی شان کا کیا اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت بایزید مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، حضرت بایزید مصری، ایک ہے نا حضرت بایزید بسطامی، وہ اور ہے، اور حضرت بایزید مصری یہ مصر میں رہتے ہیں، بہت بڑے عارف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بحر معرفت میں غوطہ زن ہوا، بحر معرفت میں، معرفت کے سمندر میں میں نے غوطہ، بحر معرفت میں غوطہ زن کیوں ہوا؟ کہ میں حقیقت محمدی کو پا سکوں، حقیقت محمدی کو پا سکوں۔ میں جب بحر معرفت میں پہنچا نا، بایزید مستعارف بایزید فرماتے ہیں جب میں بحر معرفت میں پہنچا نا، تو میں نے دیکھا میرے اور حقیقت محمدی کے درمیان 70,000 پردے تھے، 70,000 پردے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ اگر میں ایک پردے کو بھی پا نہ سکوں، ایک پردے کو بھی، ایک پردے سے بھی آگے نہ جا سکوں، تو آپ خود اندازہ کریں، ہم تو کسی قطار و شمار میں بھی نہیں ہیں۔ اتنا بڑا عارف
جب پوری طرح حقیقت محمدی کو پا نہیں سکتا، اتنا بڑا، اور واللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی عظمت عطا کی ہے۔ غالب نے بڑا اچھا شعر کہا، غالب کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ پجزداں گذاشتے کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ نبی علیہ السلام کی صفت و ثنا والی بات اللہ کے سپرد کرو، اللہ کے، جس رب نے اپنے محبوب کو شان دی ہے نا، وہی جانتا ہے اس حبیب کی شان کو۔ میں اپنے عزیز بچوں کو ایک بات سناؤں، نوجوانوں کو۔ یہ یوسف علیہ السلام تھے نا، یوسف شاید پہلے بھی بیان کی ہوگی، یوسف علیہ السلام تو وہ بازار مصر میں بکنے کے لیے گئے۔ بازار مصر میں اللہ کی شان تو دیکھو نا، کہ اللہ نے ان کو کنویں سے بازار مصر میں پہنچایا، پھر وہاں سے تخت مصر تک پہنچایا، تخت مصر تک پہنچا۔ بازار مصر میں گئے تو بکنے کے لیے بڑے بڑے شاہکار، بڑے بڑے رئیس و امیر یوسف کو خریدنے کے لیے آئے۔ بازار بڑی بڑی تجوریاں، بڑا سونا لے کر، اشرفیاں لے کر، جواہرات لے کر آئے بڑے بڑے لوگ۔ زلیخا بھی اپنے شاہی خزانوں کے ساتھ بازار مصر میں پہنچی۔ اللہ اکبر! لیکن کسی بڑے سے بڑے امیر کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ یوسف کو خریدے، یوسف کو خریدے۔ ایک بوڑھی مائی، ضعیف مائی، سوت کی اٹی دھاگے لے کر، سوت لے کر وہ بھی آ گئی۔ اللہ لوگوں نے کہا مائی تو ادھر کیوں آ گئی؟ اس نے کہا میں یہ سوت لے کر، یہ دھاگا لے کر اس لیے آئی ہوں کہ یوسف کو خریدوں۔ یہ جو سوت ہے، دھاگے جو ہے لپیٹے ہوئے، اس پر میں آ گئی ہوں کہ یوسف کو میں خریدنا۔ لوگوں نے کہا نادان مائی، یہاں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ یوسف کو خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور تو چند دھاگوں پر یوسف کو خریدنا چاہتی ہے، اس سے یوسف جیسا دنیا کا حسین کیسے مل سکتا؟ مائی نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ چند دھاگوں سے یوسف تو نہیں مل سکتا، مجھے بھی پتا ہے، میں اس لیے آ گئی ہوں تاکہ میرا شمار بھی یوسف کے خریداروں میں ہو جائے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم کون ہیں نبی کی شان بیان کرنے؟ جو کچھ بیان کرتے ہیں نا، شاید حضور کے ثناخانوں میں شمار ہو۔ یہ بڑا اعزاز ہے، حضور کی ثناخانی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ اس پہ کرم کرتا ہے جو اس کے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، ذکر کو بلند کر دیا۔
اور جو حضور کا ذکر بلند کرے نا اللہ اس کو بھی بلند کرتا ہے، بلند کرتا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے میرے حبیب کا ذکر ہی ہوتا رہے، ذکر ہوتا رہے۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ حبیب تمہارے ذکر کو ہم نے تمہاری خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی مولا میرا کس طرح ذکر بلند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان ہو، اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ بھور شریف۔ اللہ اذاں ہو، تکبیر ہو، نماز ہو، ہر جگہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ذکر رکھا۔ یہ مسجدوں میں ہم لکھتے ہیں نا، مسجدوں میں کہ یا اللہ یا رسول اللہ، ادھر یا اللہ ادھر یا رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کے حبیب کا نام، یا اللہ کو لکھتے ہیں یا محمد لکھتے ہیں۔ یہ عین منشا خدا بندی کے مطابق ہے، عین منشا اللہ چاہتا یہی ہے، جہاں میرا ذکر ہو وہاں میرے حبیب کا ذکر، لا الہ الا اللہ ساتھ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حرف او محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف، لا الہ الا اللہ کے 12 حرفوں پر کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے 12 حرفوں پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ ویسے میں ایک بات کہتا ہوں کہ باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی تعریف کرو نا تو بیٹا خوش ہوتا ہے میرے باپ کی تعریف ہو رہی ہے۔ شاگرد کے سامنے اس کے استاد کی تعریف کرو، شاگرد خوش ہوتا ہے کہ میرے استاد کی تعریف ہو رہی۔ مرید کے سامنے اس کے پیر کی تعریف کرو تو مرید خوش ہوتا ہے کہ میرے پیر کی تعریف ہو رہی۔ اسی طرح امتی کے سامنے اس کے نبی کی تعریف کرو تو امتی خوش ہوتا ہے۔ بڑے تعلقات ہوتے ہیں بڑے، لیکن ان تعلقات کی بھی ایک حد ہے، لیکن نبی کے ساتھ جو امتی کا تعلق ہے اس کی حد ہی نہیں ہے۔ نبی اور امتی کا جو تعلق ہے وہ سارے تعلقات سے بلند ہے۔ کسی کے ساتھ خونی رشتہ ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے کیونکہ باپ کو بیٹے سے اس لیے محبت ہے کہ اس کا بیٹا ہے، بیٹے کو باپ سے محبت، بھائی کو بھائی سے محبت، دوست کو دوست سے محبت ہے۔ یہ تعلقات ہیں، کہیں خونی رشتے ہیں، کہیں کاروباری تعلق ہے، کہاں سیاسی تعلقات ہیں، لیکن نبی کی بارگاہ سے امتی کا ایمان کا تعلق ہے، اور جہاں ایمان کا تعلق ہو وہ سب سے بلند تعلق ہے، وہ سب سے امتی کا نبی کی بارگاہ سے ایمان کا تعلق ہے، اور جہاں ایمان کا تعلق ہو تو وہ سب سے بڑا
تعلق ہے، اس لیے امتی کے سامنے اس کے نبی کی تعریف کی جائے امتی خوش ہوتا ہے کہ میرے نبی کی تعریف ہو۔ میں میلاد شریف کے جلوسوں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں، 4 سال کی چھوٹی بچیاں، 3 4 5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، جھنڈے اٹھائے ہوئے بچے، اور کہہ رہے ہیں کملی والا آ گیا، کملی والا، کملی والا آ گیا۔ ان کی معصوم زبانوں سے میں جب سنتا نا میلاد کے کملی والا آ گیا، کل میں کہتا اللہ نے ان معصوموں کے دلوں میں بھی اپنے حبیب کی محبت ڈالا۔ وہ دل آباد ہے جس دل میں حضور کی محبت ہے۔ ویسے مومنوں کے دلوں میں حضور رہتے ہیں، حضور رہتے ہی مومنوں کے دلوں میں۔ ڈاکٹر اقبال، علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، کسی نے ان سے پوچھا اقبال تیرا نبی کہاں رہتا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا میرا نبی بظاہر مدینے میں ہے اور بباطن ہر مومن کے سینے میں۔ حضور رہتے ہی مومنوں کے دلوں میں، میرا نبی مومنوں کے سینے میں۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مسلم مومن کا دل تو حضور کا گھر ہے، حضور رہتے ہی مومنوں کے دلوں میں ہے۔ اسی لیے اغیار نے غیر مسلموں نے، بے ادبوں نے یہ کوشش کی نا کہ یہ فاقہ کش بھوک سے مرتا نہیں ہے، یہ فاقہ کش بھوک سے مرتا نہیں ہے، یہ مسلمان بھوک سے نہیں مرتا۔ اقبال کہتا ہے دشمنان اسلام نے سازش کی کہ یہ فاقہ کش بھوک سے مرتا نہیں، یہ مسلمان بھوک سے نہیں مرتا، اس کے دل سے یہ فاقہ کش مرتا نہیں بھوک سے، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو، حضور کی محبت نکال دو، پھر یہ مر گیا، پھر مر گیا۔ جب تک حضور کی محبت ہے تو یہ مرتا بھی نہیں ہے، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ اللہ اللہ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمت و شان عطا فرمائی۔ دل تو چاہتا ہے کہ بیان ہوتا ہی رہے، لیکن عصر کا وقت ہے اور اللہ تعالی جل شانہ یہاں کی حاضری اپنی بارگاہ ہم نے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم نوازی فرمائے۔ اب کھڑے ہو کے یہ کیا پروگرام ہے